بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ جو قریبی تعلق قائم ہوتا ہے اس کا ایک ذریعہ دعا مانگنا ہے۔ دعا کو کبھی نہ چھوڑے، ہر حال میں اپنے پروردگار سے دعا مانگتے رہیں۔ بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی اس بات کا اعتراف اپنے پروردگار کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنے کے ساتھ کرتا رہے کہ واقعتاً میں اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اور پھر دعا اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ وہ پروردگار خود اس بات کا حکم جاری فرما چکا کہ مجھ ہی سے مانگو، مجھ سے دعا کیا کرو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار کا یہ اعلان ہے، مجھے ہی پکارو، مجھ ہی سے دعا مانگو، اور ضمانت اور گارنٹی ہے اس بات کی کہ میں ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں ہی تمہاری حاجتوں کو پورا کرتا ہوں۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعائیں ضرور بارگاہ الہی میں سنی جاتی ہیں اور شرف قبولیت پاتی ہیں، اور پروردگار اپنے بندوں کے اس مانگنے پر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر محتاجی اور ضرورت کے باوجود بندہ اپنے پروردگار سے نہیں مانگتا تو اس پر اس کا پروردگار ناراض بھی ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یقین بھی پیدا کیجیے، دعاؤں کا سلسلہ ترک بھی نہ کیجیے، بلکہ یومیہ بنیادوں پر اپنی تمام تر ضروریات، اپنی تمام تر حاجات کو صرف اور صرف دعا کی صورت میں اپنے پروردگار کے سامنے پیش کرنے کا معمول بنائیے، اور پھر دیکھیے کہ اس زندگی سے جتنے آپ کو شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، وہ تمام شکوے اور شکایتیں آخر کار دور ہوں گے۔ ہم دعا مانگنے میں دل سوزی کے ساتھ، دل کی خاص کیفیت کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ اہتمام نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان آداب کی رعایت نہ کرتے ہوئے ہماری اکثر و بیشتر مانگی جانے والی دعائیں وہ شرف قبولیت بھی نہیں پاتی۔ لہٰذا مانگتے ہوئے توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رہے، اور پھر انسان ایسی لجاجت و منت و زاری کے ساتھ دعا کا اہتمام کرے کہ مانگنے والے کو دیکھ کر دوسرے شخص پر بھی یہ اثر قائم ہو کہ واقعتاً ایک محتاج اور ایک فقیر اپنے آقا سے اور اپنے مالک سے مانگ رہا ہے۔ دعائیں قبول ہونے کی کئی صورتیں حدیث میں آئی ہیں، لیکن ہم دعاؤں کے معاملے میں کبھی کبھی جلد باز بھی ہو جاتے ہیں، اور اسی جلد بازی کے جذبے سے ہم دعا مانگنا بھی ترک کر دیتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ دعا دستک کی مانند ہے، کبھی ایک مرتبہ دروازے پر دستک دینے سے دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی دوبارہ بھی دستک دینی پڑتی ہے، اور کبھی تو کئی مرتبہ دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے اور دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آخر کار یہ دروازہ کھلے گا۔ دعا بھی اسی یقین کے ساتھ آپ مانگتے رہیے کہ آخر کار یہ دعائیں قبول ہوں گی اور اس کے ثمرات میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ تو رب کے ساتھ ایک قریبی تعلق جو بندے کا استوار ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ دعا ہی ہے کہ ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں اور اپنی تمام تر ضروریات کو تمام تر ان آداب کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے پیش کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب ہمیں خود اپنی ذات سے مانگنے کا کہتا ہے، اور ساتھ ضمانت اور گارنٹی دیتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو گے تو میں اللہ تعالیٰ ہی تمہاری خالی جھولیاں بھروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور تمہیں ان دعاؤں کے نتیجے میں ثواب سے بھی مالا مال کروں گا۔